روپوشی یاد میں خوف ہے، سخت افتاد ہے، جاں گسل کرب تعزیر ایجاد ہے۔ لمحہ لمحہ درختان پرسایہ کی شام ناشاد میں خوف ہے، خشخشے باد تنہائی افتاد میں، پرتوے نیم رنگے گماہائے رنگ آشفتگی زاد میں خوف ہے۔ میں تو اب یاد کے جاں گسل کرب تعزیر ایجاد سے اپنے دل کو بچائے ہوئے بود کی رائگانی میں روپوش ہوں، خود فراموش ہوں، یاد میں خوف ہے۔ آزمائش جو بستی خواب بن جائے کسی کا، ایسی بستی میں حصارِ ذات مستی میں کوئی آسا نہیں رہنا، کہ ہم خوابوں میں رہ سکتے ہیں لیکن خواب کی بستی میں رہنا ایک سزا ہے، ایک کاہش ہے، اذیت ناک کاہش ہے، بلا کی آزمائش ہے۔ خلوت مجھے تم اپنی باہوں میں جکڑ لو اور میں تم کو، کسی بھی دلکشا احساس سے جذبے سے یکسر ناشناسانہ، نشاط شوق کی سرشاری حالت سے بیگانہ، کسی بھی لمحے پر ماجرا سے بے حسابانہ، مجھے تم اپنی باہوں میں جکڑ لو اور میں تم کو، فسوں کارا نگارا نو بہارا آرزو آرا، بھلا لمحوں کا میری اور تمہاری خواب پرور آرزو مندی کی سرشاری سے کیا رشتہ، ہماری باہمی یادوں کی دلداری سے کیا رشتہ، مجھے تم اپنی باہوں میں جکڑ لو اور میں تم کو، یہاں اب تیسرا کوئی نہیں، یعنی محبت بھی۔ مقولہ عنکبوت میں پیاپے جو موجود ہوں، صرف موجود ہوں، صرف موجود ہونے کی حالت میں ہونے کو جو حوصلہ چاہیے وہ خدایا خدا میں بھی شاید نہ ہو۔ عنکبوت رواق کہن کا میرے یہ مقولہ ہے بھی نہیں اور تھا بھی نہیں۔ تمثیل میں لمحوں کا گداگر تھا، تمہارے جاوداں افروز لمحوں کی پذیرش کا گداگر تھا، سراسر ایک گداگر، ایک بے کشکول و کاسا، ایک بے کوچا بکوچا، بے صداؤ بے دعاؤ از خود گذشتہ ایک گداگر تھا۔ ایک گداگر تھا جو گمانے پر سرو سودا کے جاں پرور سراغ آرزو آگی میں رفتہ اور آئندہ کے خوابوں کی گدائی پیشہ کرتا تھا، خیالوں کو، نفس بودش خیالوں کو ابد اندیشہ کرتا تھا۔ یہ ایک تمثیل تھی، بے صحنہ تمثیل، اور جو کچھ تھا یہی تھا، بس یہی کچھ تھا۔ پھر اس کے بعد جانانا، تمہاری جاودانہ آرزو کے بازوان مرمری میرے آغوش کے مرگے سفید بے فغاں میں میری دلجو زندگی تھے، ارجمندی تھے، میں جن میں خرم و خرسند رہتا تھا، یہ میری دم بدم کی زندگی کی صحنہ تابی تھی، میری ہر آرزو پہلو بپہلو سبزہ گوں تھی اور شہابی تھی۔ پھر اس کے بعد کے منظر میں، یعنی اس گھڑی جو پیش آیا ہے، وہ کچھ یوں ہے کہ میں تم میں، تمہارے جاں فضا آغوش کی نزدیک تر خوشبوئی میں اور اس کے گردا گرد میں دم توڑ دیتا ہوں، پھر اس کے بعد زندہ ہو کے اٹھتا ہوں، قیامت کی ہنسی ہنستا ہوں، پھر سکتے میں رہ جاتا ہوں، آخر ایک نہایت خندہ آور گریہ کرتا ہوں۔ ولایت خائباں بریر ابن سلامہ اور جندب ابن یاسر ساکنان شہر سیدہ، خائبہ کے سب سے عالی شان شہرستان اسفاباد میں وارد ہوئے تو وہ سرائے سین میں ٹھہرے۔
سرائے سین ایک خوش نظم و خوش منظر سرائے ہے۔ وہ بعد چاشت روزانہ سرائے سے نکلتے اور اسف آباد کے بازار و برزن میں، خیابانوں میں، کوچوں میں، خرابوں میں وہاں کی وضع اور اس شہر کے باشندگاں کے حال احوال اور کیفیات کی تحقیق کر کے اس کی رویداد کو اپنی بیاضوں میں رقم کرتے۔ اسف آباد آ کر دونوں یکسر مات اور مبہوت تھے۔ وہ یوں کہ وہ باہر سے آئے تھے، انہوں نے رہگزاروں شاہراہوں پر ہزاروں لوگ دیکھے، تیز رفتار و شتاباں، سست رفتار و خراماں، پر جو صورت سخت حیرت ناک تھی یہ تھی کہ سب اہل اسف آباد ایک خواب عمیق و جاوداں میں غرق تھے، اور شہر میں ایک شور سامعہ آزار برپا تھا۔ وہ شور سامعہ آزار اسف آباد کے خوابیدہ گردوں کے پیا پے بے خلل بے وقفہ خراٹوں کا تھا۔ وہ ایک موسیقی تھی نادر تر، نہ جانے کتنی صدیوں کی ریاضت کا عطیہ، اور اسف آباد کے خوابیدہ گردوں کا تمامی روزگار و کاروبار اور دفتر دیوان کا نظم و نسق ہر ایک نفس کے واردے پر ایک الہامی طریق معجزہ آسا پہ چلتا تھا۔ یکم شعبان کو بعد غروب آفتاب ابن سلامہ اور جندب ابن یاسر زندہ بیدار اور اس کے یار اور ہمکار یکدل سرمد ارکانی سے قہوہ خانہ سرخاب میں ایک خاص طور روبروئی سے ملے۔ پھر چند ہی لمحوں میں ان کے درمیان احساس اور اظہار کے بسیار گونا سلسلے تھے جو چلے۔ ابن سلامہ اور جندب ابن یاسر، غالباً تم دونوں پہلی بار اس نادر ولایت خائبہ میں آئے ہو۔ میں اور میرا یار جانی جاودانی زندہ بیدار اپنے دل کے دل سے، جاں کی جاں سے تم دونوں کو اپنے شہر میں خوش آمدید جاوداں کہتے ہیں۔ ہم بھی ایک دن اس شہر میں باہر سے آئے تھے، رہا، حران، ترمز اور بخارا سے۔ عزیزو، خائبہ میں شاید اب تک صرف 2 سیاح دانشیار آئے ہیں، بریر ابن سلامہ اور جندب ابن یاسر، تم۔ مجھے تم سے عجب حیران کن ایک بات کہنا ہے، عجب حیران کن ایک بات، اور وہ یہ کہ ہم بھی خائبہ کے شہر اسف آباد کے شہری ہیں، لیکن تم یقین کرنا کہ ہم روزانہ وقت فجر جاگ اٹھتے ہیں اور خوابیدہ گردی کی کسی بھی کیفیت کے ابتلا سے یکسرہ محفوظ اپنے وقت پر گھر سے نکلتے ہیں۔ بریر ابن سلامہ اور جندب ابن یاسر، تم یہ سوچو گے کہ ہم دونوں بلائے روز و شب خوابیدگی کے عارضے سے کس طرح محفوظ ہیں، اور وہ بھی عالی شان شہرستان اسف آباد میں، اور تم یہ پوچھو گے کہ اس کا کیا سبب ہے۔ بات کچھ یوں ہے کہ جب ہم سرزمین خائبہ میں آئے ہیں تو فخر جالینوس بہمن یار قرمز نے ہمیں اپنی قرابادین خاص الخاص کی ایک معجزہ پرور دوا دی تھی، اور اس کا نام ہے اکسیر عقلانی۔ اسے ہم روز وقت فجر استعمال کرتے ہیں۔ اسی اکسیر کی تاثیر ہے جس کے سبب ہم اس عذابی عارضے، خوابیدہ روزی اور اس خوابیدہ گردی کے مرض سے یکسرہ محفوظ ہیں۔ تم ہی بتاؤ، ہم نے اب تک کوئی خراٹہ لیا؟ کوئی بھی خراٹہ؟ یہاں ہر گفتگو، ہر بحث، ہر تقریر خراٹوں میں ہوتی ہے۔ اسے تم سرزمین خائبہ کا امتیاز خاص ہی کہہ لو۔ یہ باتیں بھی کہ جانم تم میری پہلی محبت ہو، میں تم پر جان دیتا ہوں، مجھے بھی تم سے حد درجہ، یہاں بے وقفہ خراٹوں میں ہوتی ہیں۔ اگر تم بھی یہاں 2-1 مہینے تک رہو تو یہ مرض تم کو بھی ہو جائے۔ ہمیں ابن سلامہ اور جندب تم سے ملنے اور تم سے حرف زن ہونے کی بے حد آرزو تھی، اور کئی دن سے۔
ہمیں مشہور قصہ گو سلامانی نے تم دونوں عزیزوں کی جو کیفیت بتائی ہے وہ ظاہر ہے کہ یکسر قابل فہم اور بجا تر ہے۔ یہاں کا حال ہی افسون و افسانہ نما تر ہے۔ عزیزو، خائباں کے رہنے والوں میں سے شاید کم سے کم 80 کی جو خواہش ہے وہ خواہش سراسر اور ہی کچھ ہے، وہی جو اپنی خواہش اور دنیا کے ہر ایک شائستہ آدمزاد کی خواہش ہے۔ پر کیا ہو کہ اپنے خائباں کے مرد و زن معمول ہیں، ایک شہر کے معمول، ان میں سے کوئی خود میں نہیں ہے، کوئی بھی جو بھی ہے وہ ناخود میں زندہ ہے۔ رہے باقی تو وہ سچ مچ پچھل پائے ہیں، سچ مچ، اور انہی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، سب کچھ، اور انہیں بے حد ہوس ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس بنیاد برباد اور یکسر درہم افتادہ ولایت خائباں کے سارے باشندے درخشاں تر، فروزاں تر، دل و دیں کے خجستہ خواب کی تعبیر ماضی میں پلٹ جائیں، الٹ جائیں۔ سو وہ تاریک اندیشہ یہاں کی سادہ دل نسلوں کو جو تعلیم، بے حد پاک دل کن، پاک پندار آفریں تعلیم دیتے آئے ہیں، وہ یہ ہے، یعنی یہ کہ ساری آدمیت کی ہزاروں سال سے لے کر ہمارے نسل تک کی زندگی کا سب سے زرعی دور اس ماضی میں گزرا ہے جو لافانی ہے، لافانی رہے گا، اور ہم سب کو بہر صورت اسی میں زندہ رہنا ہے اگر زندہ ہی رہنا ہے، درخشندہ ہی رہنا اور رخشندہ ہی رہنا ہے۔ بریر ابن حذیفہ اور جندب ابن یاسر، تم یقین کرنا یہاں اجناس کے سر محکمے کے حکم کی روح سے ہر ایک معقول اور مشروب میں خواب آور ادویہ کی آمیزش ضروری ہے، نہیں تو پھر سزا ہے۔ الغرض مقصد جو ہے یہ ہے کہ سارے لوگ اپنے ہوش سے عاری رہیں اور صرف بے ہوشی میں سرگرم اور طرفہ کار، پر احوال، پر اتوار ہوں۔ اس ماجرا آگیں ولایت کی تمامی دانش و بینش، تمامی فرخی، فرہنگ، ہر فر و فروزانی، فزائش کا جو سرچشمہ ہے وہ خوابیدہ روزی اور بس خوابیدہ گردی ہے۔ فسوں افسانگی، خاموش آوازوں کا شور اور نیم روشن گرد و پیش، ابہام کی سمتیں، حیولے، تیرہ اندیشی، فسوں افسانگی، خاموش آوازوں کا شور اور نیم روشن گرد و پیش، ابہام کی سمتیں، حیولے، تیرہ اندیشی، کسے معلوم کیا ہے، شاید ایسا ہو کہ ساری بودش ایک خواب و فسون جاویدانہ ہو، سبھی کچھ ایک فریبائی ہو، سب کچھ، یعنی مطلب یہ کہ سب کچھ ایک افسانہ ہو، سب کچھ ایک افسانہ، گماں ہا در گماں ہا، ایک نزدہ نزد و دورا دور بے نام و نشاں ہا، بریر ابن تو اب کل، یعنی کل، اب ہم بھی، یعنی ہم بھی، جندب ابن یملخا، خراخر ہا، خراخر ہا، خراخر ہا۔